सलामा जब सारे पढ़ रहे हैं वहाँ, तो फिर 70,000 सुबह आ रहे हैं, 70,000 शाम आ रहे हैं। वहाँ भी तो पढ़ रहे हैं ना, वहाँ उनको छुट्टी तो नहीं है ना दरूद सलाम की, तो फिर यहाँ क्यों भेज रहा है आप? 70,000 सुबह आते हैं, हदीस पे ईमान है, सुनी हुई है। 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं। कौन भेजता है? अल्लाह ताला भेज रहा है। कौन आ रहे हैं? उच्ची बोलो यार। मिलाद पाकर आपको शायद मेरा ख्याल है पता नहीं है, आज रबीउल अव्वल की आखिरी रात है, इसलिए आज खुशियां मना लो। वैसे तो पूरा साल ही मनाओ, लेकिन ये रबीउल अव्वल की आज आखिरी रात है। फिर अगला रबीउल अव्वल ज़हे नसीब किसी को मिले ना मिले, इसलिए जरा गज बज के खुश होके बैठो, पता चले कौन भेज रहा है, कौन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। गुंबद खिजरा कहाँ आ रहे हैं? गुंबद खिजरा पे, रोज़ा रसूल पे। भाई क्यों? जब वहां ही पढ़ रहे थे तो यहाँ भेजने की क्या जरूरत थी? पता ये चला कि यहाँ कुछ है, पता ये चला कि यहाँ कुछ है, इसीलिए तो यहाँ भेजा है। वगरना जब वहां पढ़ रहे थे तो दुरूद और सलाम तो वही है, दुरूद और सलाम तो वही है जो वहां पढ़ रहे थे। जो यहाँ रब ने भेजा है तो कुछ है, कुछ है। अच्छा, अगर कुछ सादा लोग बैठे हैं ना मेरी तरह के, मैं उनको छोटी सी मिसाल देता हूँ, हो सकता है उनको अभी समझ ना आई हो। अगर मैं कहूँ फिदा हुसैन फरीदी साहब से, मस्टर साहब आप मेरे दोस्त हैं, एक मेरा काम कर दे, मुझे है जल्दी, मैंने अभी यहाँ से किताब करके जाना गेलेवाल और मुझे जल्दी है, मेहरबानी करना जब मिलाद पूरा हो जाए ना 70 बंदे यहाँ से इकट्ठे कर लेना और 70 बंदे लेके चले जाना करोड़ पक्का। और करोड़ पक्का मेरा एक दोस्त है, वो बेचारा न सुन सकता है न देख सकता है। मेरा एक दोस्त है, न सुन सकता है न देख सकता है। फरीदी साहब आप 70 बंदों की बारात ले जाना और जाके मेरे सलाम दिया, तुक बनता है बात का, कोई अक्लबंदी की बात है। मेरा दोस्त जो है न सुन सकता है ना सुन सकता है ना, और मैं कहूँ किसी को कि तू जा, मेरा दोस्त न सुन सकता है न देख सकता है, और मैं एवं फरीदी साहब से कहूँ कि तू जा और अकेला भी न जा, तू जा और अकेला भी न जा, 70,000 की बारात ले जा और मेरे सलाम दे। क्या कोई अक्लमंदी की बात है? मेरे नारे की बजाय मिनहाजुल कुरान का नारा लगाया, हमें खैरात वहां से मिली, ये हुई ना बात, हमें खैरात उसी दर से मिली। अर्ज किया है कि एक आम मिसाल है तो 70 बंदे कहता हूँ फरीदी साहब अकेले भी नहीं जाएंगे, जाएंगे कहते हैं हमें बाबर साहब को क्या हो गया, वो ना सुन सकता है ना देख सकता है, मैं झाँक लो दे क्या करूँ, क्या करूँ, लिख के भी नहीं दिखा सकता, चलो कम अज कम देख तो सकता, और सुन भी नहीं सकता कि उसके कान में ही कह देता। तो अक्सर अगर एक इंसान जो न सुन सकता है न देख सकता है, उसके लिए कोई अपना काशिफ सलाम के लिए भेजता नहीं है, उसको सलाम भेजता नहीं है। मेरा रब एक नहीं 70 नहीं 400 नहीं 7,000 नहीं 70,000 भेजता है, और एक बार नहीं दिन में 2 बार भेजता है। पता यह चलता है कि कोई सुनने वाली हस्ती भी गुंबद खिजरा में है, कोई देखने वाली हस्ती भी गुंबद खिजरा में है। सुनने वाले पता ये चला कि जब मेरा रब होकर 70,000 की बारात भेजता है, सुबह भी भेजता है, शाम भी भेजता है, पता ये चलता है जो 70,000 की बारात सुबह आती है, 70,000 की बारात शाम आती है। कोई अमना का लाल दूल्हा बना हुआ है, कोई अमना का लाल दूल्हा है, इसलिए कि दुल्हा के बगैर बारात सजती नहीं है। कोई अमना का लाल दूल्हा बना हुआ है जो सुन भी रहा है देख भी रहा है। अरे फिर हजूर शाहुल इस्लाम के नौकर को एक जुमला और बोलने दो, अगर 70,000 की बारात का दूल्हा सुबह भी अमना का लाल बनता है और 70,000 की बारात का दूल्हा शाम भी अमना का लाल बनता है, तो फिर मुझे कहने दो जो 70,000 को देखता भी है सुनता भी है, वो गुंबद खिजरा और खजरा में
رہ کر پپلی والا کی چھت پر درود و سلام پڑھتے ہوئے دیوانوں کو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا جو چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں چمکانا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دید آئے اور تو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ اچھا جب وہ 70,000 کی بارات آتی ہے نا شادی میں اور پھر واپس چلی جاتی ہے، پھر وہ جہاں سے آتے ہیں وہاں جاتے ہیں، جہاں سے آتے ہیں مگر وہاں پھر ان کو سکون نہیں ملتا، وہاں ان کو سکون نہیں ملتا۔ جو جنت سے آئے تھے، جو جنت سے آئے تھے جنت میں چلے گئے، اب انہیں جنت میں ان کو سکون، جو سدرۃ المنتہا سے آئے تھے اور پھر سدرۃ المنتہا پہ چلے گئے ان کو سکون نہیں ملتا، کیا کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں مولا پھر باری کب آئے گی؟ کیا کرتے ہیں مولا پھر باری کب آئے گی؟ رب فرماتے ہیں اب نہیں آنی باری، ایک ہی بات کی بس باری ہے، اب دوبارہ وہ کہتے ہیں یا اللہ اب تو یہاں دل ہی لگ رہا۔ رب فرماتے ہیں کیوں نہیں دل لگ رہا؟ کیا نہیں ہے یہاں؟ جنت یہاں پہ ہے، بھورے یہاں پہ ہیں، علما یہاں پہ ہے، سدرۃ المنتہا یہاں ہے، اور مالا اعلیٰ یہاں ہے، کرسی ادھر ہے، لو ادھر ہے، محفوظ ادھر ہے، سارا کچھ یہاں ہے، تمہیں یہاں سکون کیوں نہیں ملتا؟ وہ عرض کرتا ہے مولا سارا کچھ ہے پر گنبد خضرا تو نہیں ہے نا، سارا کچھ ہے پر گنبد خضرا تو نہیں ہے نا، جب تک نہیں دیکھا تھا تو نہیں دیکھا تھا، اب تو دیکھ لیا ہے نا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، انہیں خرید کر آقا انمول کر دیا، جب تک وہاں اس دلہا کی بارات میں شامل نہیں ہوئے تھے تو پتہ نہیں تھا، اب تو دیکھ لیا ہے مولا یہاں سب کچھ ہے مگر گنبد خضرا تو نہیں ہے نا۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، یہ گویا پھر سے یوں کہہ رہے ہیں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، ان ذات و حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، کیا شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، اور یہ اعزاز یہ حاصل ہے، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی۔ اے در پہ نظر دیکھ، اے در پہ نظر دیکھ، مگر دیکھ عادت سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی۔ عرض کرتے ہیں مولا یہاں دل نہیں لگتا چونکہ یہاں گنبد خضرا، میرا رب فرماتا ہے مگر باری ایک ہی بار آنی، باری اب باری نہیں آئے گی، اب باری وہاں جانے کی یا اللہ کیوں نہیں آئے گی؟ یہ جملہ میں آپ کے اپنے گفتگو کا نچوڑ مکھن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اگر ہو سکے تو ایمان کے نور سے اپنے سینے پہ لکھ لو، بڑے کام کا جملہ ہے۔ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اب ہماری باری کیوں نہیں آئے گی؟ گنبد خضرا پر حاضر ہونے کی باری کیوں نہیں آئے گی؟ میرا رب فرماتا ہے یہ بار بار حاضر ہونا نبی کے غلاموں کے حصے میں، یہ بار بار حاضر ہونا نبی کے غلام و نبی کا میلاد پڑھنے والوں کے حصے میں ہے۔ بار بار گنبد خضرا کی زیارت کرنا، جانا، درود و سلام پیش کرنا، یہ نبی کا ذکر کرنے والوں کا حصہ ہے، نبی کے دیوانوں کا حصہ ہے، نبی کے پروانوں کا حصہ ہے، نبی کے نعت خوانوں کا حصہ ہے، نبی پر درود و سلام پڑھنے والوں کا حصہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے والوں کا حصہ ہے۔ بس اتنی سی بات کر کے میں وہ جملے روایت کر رہا ہوں جو میں تقریباً پورے ربیع الاول میں، کیا سندھ، کیا پنجاب، کیا سرحد، کیا یہ علاقہ اور کیا دہی اور کیا شہری علاقہ، ہر علاقے میں جو میں اپنی گفتگو کے آخری جملے حضور شاہ الاسلام کی زبانی میں کنوے کرتا ہوں وہ عرض کر رہا ہوں، اسی لیے حضور شاہ الاسلام فرماتے ہیں، اسی لیے فرماتے ہیں لوگوں جب یہ پتہ چل ہی گیا کہ ہر عبادت کی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے، درود و سلام کی قبولیت میں شک نہیں ہے، اور جب یہ بھی پتہ چل گیا کہ کوئی عبادت اگر قبول ہو بھی جائے اور مقبول خدا ہو بھی جائے تو قبول ہوتی ہے مکمل ہونے کے، مگر درود و سلام کی عظمت پہ سوجان سے قربان کہ مکمل بعد میں ہوتا ہے قبول۔ فرماتے ہیں جب پتہ چل ہی گیا تو پھر کثرت سے درود و سلام پڑھو، پھر گج بج کے درود و سلام پڑھو،
پھر بڑھ چڑھ کے درود و سلام پڑھو، پھر اکیلے میں بھی پڑھو، مجلس میں بھی پڑھو، میلاد میں بھی پڑھو، نماز میں بھی پڑھو، صبح بھی پڑھو، شام بھی پڑھو، رات بھی پڑھو، دن بھی پڑھو، گھر گھر در در گوشہ درود کی صدا بلند ہو، در 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 گوشہ درود کی صدا بلند ہو جائے، اور اتنی عادت بن جائے، اتنی عادت بن جائے، اتنی عادت بن جائے کہ قبر میں جاؤ تو زبان پر درود و سلام، تاکہ درود و سلام سن کے نکیرین کو سوال کرنے کی تکلیف نہ ہو، سوال کرنے کی نکیرین کو منکر نکیر کو سوال کرنے کی تکلیف نہ ہو، کیونکہ درود و سلام میں قبر کے تینوں سوالوں کا جواب ہے۔ درود و سلام ایک ایسا وظیفہ ہے، درود و سلام درود و سلام ایک ایسا وظیفہ ہے، قبر کے تینوں سوالوں کا جواب ہے۔ اسی لیے تو میرے اسی لیے تو میرے شیخ الاسلام نے فرمایا ہے کہ اس وظیفے کو اتنا اپناؤ، گھر گھر، کیا بہنیں، کیا بیٹیاں، کیا مائیں، کیا بچیاں، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا اسٹوڈنٹ، کیا مستقبل اسٹوڈنٹ موومنٹ، کیا منہاج القرآن یوتھ لیگ، کیا ویمن لیگ، کیا منہاج لائر فورم، کیا علماء کونسل، اور کیا منہاج ویلفیئر سوسائٹی، کیا پاکستان اور کیا ہند، کیا دنیا کے 90 ممالک اور کیا دنیا کا گوشہ گوشہ، سب اس وظیفے کو اتنا اپنائیں، کتنی عادت بنائیں کہ قبر میں جائیں تو زبان پر درود و سلام، پھر قبر میں بھی تھی زبان پہ نعت نبی، عادت ہی کچھ ایسی تھی، تاکہ سوالات کرنے کی ضرورت نکیروں کو نہ پڑے۔ اور پھر فرماتے ہیں اگر زبان ساتھ نہ دے اور وہ سوال کر ڈالیں، نکیرین سوال کر ڈالے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بندے بتا اس ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا میں کیا بقا کرتا تھا، دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، دنیا میں کیا عقیدہ رکھتا تھا، غلامی والا عقیدہ رکھتا تھا یا تجسس والا رکھتا تھا، درود و سلام والا عقیدہ رکھتا تھا یا تنقیدی عقیدہ رکھتا تھا، اس وقت زبان ساتھ دے یا نہ دے، میرے آقا کریم خود ہی کرم فرما دے۔ زندگی میں اتنا درود و سلام پڑھو کہ میرے آقا قبر میں خود ہی کرم فرما دے اور فرمائے نکیرو ٹھہرو ٹھہرو، نکیرو ٹھہرو ٹھہرو، اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے، اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ نکیرو یہ تو مر کے آیا ہوا ہے، مرے ہوئے سے کیا پوچھو گے، مجھ سے پوچھو یہ میرا وہ غلام ہے جس کی کوئی رات ایسی نہیں جس میں درود و سلام نہ پڑھا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا وہ غلام ہے جس کا کوئی دن ایسا نہیں جس میں درود و سلام نہ پڑھا ہو، مجھ سے پوچھو یہ میرا وہ غلام ہے جس کا کوئی سال ایسا نہیں جس میں میرا میلاد نہ منایا۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، شہنشاہ عرش معلی زینت عرش معلی، الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام، وما